رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے منافقین، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن ان کو منافقین کہہ رہا ہے، صحابہ کرام نہیں کہتا۔ انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کو صحابہ کہا جا رہا ہے، وہ بھی انسان ہے اور ان کو منافقین کہا جا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، رسول پاک کو دیکھ رہے ہیں، پاس بیٹھ رہے ہیں اور جی حضور بھی کر رہے ہیں، مگر دلوں کے اندر محبت نہیں تھی، اندر ایمان نہیں تھا، صرف دکھاوے کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ ریجیکٹڈ مال ہو گیا۔ تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ منافقت ایک رویے کا نام ہے، یہ صرف مکہ مدینے تک محدود نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ خرابی ہے۔ تو یہ خرابی اندر لگتی ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے، نہ اس کے اوپر روزہ فرض ہے، نہ اس پر قربانی فرض، نہ زکوٰۃ فرض، کوئی بھی اس کے اوپر حکم احکام شریعت کے لاگو نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر شرع آیا ہی نہیں ہے۔ جب شرع آئے گا تو شریعت آ جائے گی۔ جیسے ہی شرع اندر آتا ہے، کہتے نہیں 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تربیت دو، تو پھر اگر وہ نہ پڑھے تو 12-13 سال تک تو اسے سزا دی جائے، سختی کی جائے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر شرارتیں، نفس کی چلاکیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب جہاں شرارت آئی وہیں شریعت لاگو ہو گئی۔ تو پھر دیکھنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ اچھا ہاں، اس پر کیوں نہیں لاگو ہوتی شریعت؟ نہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ چکر دیتا ہے کسی کو، نہ غصے میں آتا ہے، نہ لڑائیاں کرتا ہے، نہ فساد برپا کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے۔ کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی برائی اس میں ہوتی نہیں، بالکل معصوم۔ اور وہ اس وقت بادشاہی عمر پہ ہے، بادشاہ بن کے لیٹا ہوا ہے، چاہے 16 گھنٹے لیٹا رہے، چاروں طرف خدمتگار بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس کو نہیں فکر کہ میرے کھانے کا خود ہی فیڈر تیار ہو رہے ہیں، خود ہی اس کو پیش کیا جا رہا ہے، خود ہی سرما لگایا جا رہا ہے، تیل لگایا جا رہا ہے۔ وہ بادشاہی عمر ہے۔ تو یہ جو بادشاہی عمر ہے، اس کے مطابق اللہ فرما رہا کہ اس طرح اب دوبارہ بن کر دکھاؤ، دوبارہ جیسا میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، اس طرح کے اب دوبارہ بن کر دکھاؤ، تو پھر میں تمہیں ایکسیپٹ کروں گا، پھر میں تمہیں قبول کروں گا، پھر تم میرے پسندیدہ بندے بنو گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ نفس امارہ نہیں تھا نا اس میں، نفس امارہ جیسے ہی آیا، وہ چلاکیاں، ہیرا پھیریاں، وہ ساری شرارتیں، گناہ شروع ہو گئے، برائیاں۔ تو اس کے لیے پھر شریعت آ گئی رہنمائی کے لیے۔ تو وہ قدم قدم پہ رہنمائی کرتی ہے، حد بندیاں لگاتی ہے، ریڈ لائٹس لگا دی جاتی ہیں کہ اس کے باہر نہیں نکلنا، اس دائرے کے اندر رہو گے۔ اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ شریعت محمدیہ، کہ اس سے باہر نہیں جانا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ساری تمیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے اندر یہ جو کھچڑی پکتی رہتی ہے اور انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے انسان کسی کو، ٹھگی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس وقت اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتا؟ جب کسی کے ساتھ غصے میں آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس وقت اللہ رسول کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ مسجد میں رہ گئے۔ اس وقت ماننا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ٹیمپریری مسلمانی، سیزنل مسلمانی، رسمی مسلمانی، اس سے نکلنا ہے۔ یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے، اس سے نکلو اور حقیقی مسلمان بنو۔ حقیقی مسلمان بننا ہے فار ایور، 12 مہینوں کے لیے، 24 گھنٹوں کے لیے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو۔ تو عارفین اور کاملین تو ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتاں وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال، دولت، دنیا، رشتہ داریاں، پیوند کاریاں، کاروبار، یہ سارا کچھ کیا ہیں؟ تیرے وہم و گمان کے بت ہیں سارے۔ ان بتوں کی تو پوجا میں لگا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک چیک اینڈ بیلنس کر۔ تو ان بتوں کو جب توڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟
حقیقی مسلمانی شروع ہو جائے گی۔ جیسے جیسے یہ ساری غلاظتیں اندر سے نکلتی جائیں گی، اللہ کا نور داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب اللہ کا نور اندر داخل ہو گیا، وہ سارا جو ہے زنگ وہ نکل گیا، اتر گیا، دل جو ہے وہ مصفہ مجلہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جہاں صفائی وہاں خدائی۔ ہم دیکھیں نا، نفرتیں عید والے دن ہمارے اندر سے نفرتیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ 1,00,000 2-4 لاکھ روپے کا جانور بھی کھڑا کیا ہوا ہے، پیسے بھی خرچے ہیں، اور اس قربانی کے اوپر پانی پھیرنے کا بھی پورا انتظام ساتھ ساتھ۔ نفرتیں ختم نہیں ہوتی، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، عداوتیں ختم نہیں ہوتی، بغض اندر، کینہ اندر، نفاق اندر، غرور اندر، تکبر اندر، چغلی اندر۔ عید والے دن جو ہے مسلمان بھائی کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے ہیں، سگے بھائی کو دیکھ کر۔ ثابت کیا ہوا؟ وہ تطہیر قلب نہیں ہو سکی، وہ ہم صرف ظاہر داری کے چکروں میں پڑ گئے۔ تو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم ظاہر اور باطن دونوں طرف سے مسلمان بن کر دکھاؤ۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ہم تحمل اپنے مزاج کے اندر پیدا کریں، اخلاقیات کے اندر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے، یہی اصل میں بڑی باتیں ہیں۔ اور یہ جب ہو جائے گا تو پھر اللہ کا قرب شروع ہو جائے گا۔ ہمارے اندر جو ہے یہ نفس امارہ، اس کی جو چلتی رہتی ہیں حرکات و سکنات، اس کے بعد پھر نفس لوامہ، پھر نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ کے درجے پر پہنچ کر کیا ہوگا؟ اطمینان قلب، اطمینان ہی اطمینان، راحتیں ہی راحتیں، سکون ہی سکون، چین ہی چین، سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو آ جا اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور داخل ہو میری جنت میں۔ میری جنتیں جو ہیں یہ تیرے لیے تو ہیں۔ اب تو مقام مطمئنہ پہ پہنچ گیا ہے، تو اب میرے انعامات وہ تیرے لیے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ تو لطف اندوز ہو۔ قرآن کے اندر شرابوں کا ذکر ہے، انعامات کا ذکر ہے۔ شرابن کافورا اور شرابن زنجبیلا، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب۔ یہ شرابوں کی قسمیں، ورائٹیاں قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں، جو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ تو اس کو ہم سمجھیں، وہ کب ملیں گی؟ تو عارفین و کاملین تو یہی بتاتے ہیں کہ یہیں بہشت بھی ہے، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبرائیل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ یہیں پر ہی انہوں نے کیے عرفان الہی حاصل، یہیں سے ہی معرفت حاصل کی۔ اسی دنیا میں میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ غوث اعظم یہیں سے بن کر گئے، اور یہاں سے بن کر گئے، اور آج بھی وہ غوث اعظم ہی ہیں۔ یہاں سے شیر خدا بن کر گئے، آج بھی شیر خدا ہیں، قیامت تک انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم نے درجہ، جو مقام پانا ہے، وہ یہیں سے پانا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، ٹیمپریری جو ہمیں ٹائم ملا ہوا، یہ بڑا غنیمت سمجھیں اس کو۔ تو یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم جو یہاں بوئیں گے وہ آگے پالیں گے۔ تو ہر دم جو ہے چکنے رہنا ہے، ہمارے دائیں بائیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ غور و فکر کر کے ہر لحظہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ تقوی 12 مہینوں کے لیے اللہ مانگ رہا ہے، 10 ذوالحج کے لیے تقوی نہیں اللہ کو چاہیے۔ 30 روزے رمضان کے جو ہیں اس کے اندر صرف تقوی اللہ نہیں مانگ رہا، رمضان شریف کے اندر نہیں، باقی 11 مہینوں میں بھی متقی بن کے رہنا ہے۔ اور تقوی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک ایسی کیفیت جب انسان کے اوپر وہ طاری ہو جاتی ہے تو اسے برائیوں سے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور خود بخود انسان نیکیوں کی طرف چل پڑتا ہے، اور انسان آگے سے آگے ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ہم پوچھا کریں، کوئی سوال ذہن میں آئے کاغذ پہ لکھ لیا کریں، رہنمائی لیا کریں، کیونکہ ہر بات جو ہے یہ پبلک پلیٹ فارم پر بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ اوپن فورم ہے، اس کے اندر